السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اسٹوڈنٹ ہم لوگ ایل بی ایم کا کورس پڑھ رہے ہیں لیٹسٹ بولٹمین میتھڈ، اور اس کا یہ سیکنڈ لیکچر ہے۔ اور سیکنڈ لیکچر میں اسٹوڈنٹ آپ کو میں یہ بتا دوں کہ ہم لوگ اپنے لیکچر سیریز کے اندر کون کون سی چیزیں اسٹڈی کریں گے۔ اگر آپ کو آن لائن یہ چیزیں نہیں مل سکتی یا آپ کو میرے لیکچر کہیں سمجھ نہیں آتے تو ضرور آپ مجھ سے کانٹیکٹ کریں، اور اگر کوئی لیکچر آپ کو چاہیے تو ہوپس ہو کہ میں اسٹوڈنٹس کی تعداد کے مطابق، آپ اگر زیادہ لوگ کی تعداد زیادہ ہوئی، 10 سے زیادہ ہوئی، تو ہوپس ہو کہ وہ ویڈیو لیکچر میں آپ کے لیے اپلوڈ کر دوں گا۔ اب اسٹوڈنٹ ہمارا جو یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ ایل بی ایم جو ہے، اگر آپ لوگ بالکل بیسک سے نہیں جانتے یا کسی بھی ماڈل کے اوپر آپ اگر لیٹسٹ بولٹمین میتھڈ کا یوز کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو یہ تمام چیزیں جو ہیں ون بائی ون ایک ترتیب میں سیکھنی پڑیں گی۔ تو اسٹوڈنٹ یہ میرے لیے تو یہ میتھڈ کافی انٹرسٹنگ تھا، اور مجھے اس میں باقی میتھڈ جیسے کہ فائنائٹ والیوم میتھڈ اور ہم لوگ مومنٹم ایکویشن اور نیویئر اسٹوک ایکویشن کو بغیر یوز کیے اور ہم ڈائریکٹ سے اس میتھڈ کی اپلائی کسی بھی ماڈل کے اوپر کر سکتے ہیں، اور اس کی یہ سب سے بیسٹ کوالٹی ہے اس میتھڈ کی۔ اور ریسرچر کے لیے تو یہ انتہائی بہتر ہے، اگر آپ اس کو سیکھ جاتے ہیں کسی بھی ماڈل کے اوپر، انتہائی بیسک قسم کے ماڈل کے اوپر لگا سکتے ہیں آپ اس سے، اور بہت زیادہ فیلڈ میں اس کا کام موجود ہے۔ لیکن اس کو اپلائی کرنے کے لیے اسٹوڈنٹ آپ کو تھوڑا ٹائم لگے گا، اور یہ ٹائم جو ہے آپ کو میرے لیکچر پراپر طریقے سے دیکھنے پڑیں گے۔ تو اسٹوڈنٹ میں ابھی بڑھتا ہوں، آپ لوگوں کے ذہن میں سب سے پہلے میں لیٹسٹ بولٹمین میتھڈ کے بارے میں کچھ کوسچن ارائز کروں گا، اور پھر ہم ان کے آنسر کی تلاش میں نکلیں گے۔ اسٹوڈنٹ میں ایک بک کا یوز کر رہا ہوں جو کہ بک میں نے آپ کو بتائی ہے، اس میں سے میں نے یہ پیج لیے ہیں، اور آپ کو ون بائی ون ایک ایک چیز جو کلیئر کروائی جائے گی، تو آپ ان ویڈیوز کو ترتیب سے دیکھتے رہیں۔ اوکے اسٹوڈنٹ، جب فرسٹ کوسچن ہے ہمارا کہ ہاؤ ڈو آئی لرن دا بیسس آف دا ایل بی ایم ایز کوئکلی ایز پاسیبل۔ یہاں پہ یہ کہا گیا ہے کہ آپ کتنے جلدی جو ہے ایل بی ایم سیکھ سکتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں اسٹوڈنٹ کہ انٹرسٹنگ یہی ہے کہ جیسے یہاں کہا گیا ہے کہ ہم اگر چیپٹر نمبر 3 کے 2 سیکشنز اور چیپٹر نمبر 5 اور 6 کو تھوڑا سا اسٹڈی کر لیں تو ایل بی ایم کا ہم یوز کر سکتے ہیں کسی بھی ماڈل کے اوپر۔ چونکہ میں خود ایک ریسرچر ہونے کے ناطے مجھے جو اس فیلڈ میں ملا ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ اس ماڈل کا یوز کر سکتے ہیں کسی بھی ایسے ماڈل پہ جہاں پہ ہمیں اگر کسی کا سولوشن نہیں مل رہا تو یہ بہت ہی بیسٹ پیپر آپ کا کنسیڈر ہوگا۔ تو اسٹوڈنٹ یہاں پہ آپ لوگوں کو اگر ایل بی ایم سیکھنی ہے تو یہاں پہ چونکہ ون بائی ون آل لیکچر موجود ہوں گے ہوپس ہو، تو آپ ترتیب سے ان ویڈیوز کو دیکھیں، آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کس طریقے سے اس کو اپلائی کیا جاتا ہے۔ سیکنڈ کوسچن ہے اسٹوڈنٹ، وائی رائٹ ویکٹر کوانٹیٹیز ایز یو الفا انسٹیڈ آف یو۔ تو ایک تو اسٹوڈنٹ آپ کو یہاں پہ بہت زیادہ ٹینسر کا یوز کیا جائے گا اور ویکٹرز کو کچھ اس طرح لکھا جائے گا، تو ہم اس طرح کیوں یوز کریں گے؟ تو اس کے لیے اسٹوڈنٹ میں آپ کو اس کے اپینڈکس میں یہ دی ہوئی جو انڈیکس نوٹیشنز ہیں ان کے بارے میں سکھایا جائے گا تاکہ آپ لوگ بک کو آسانی سے پڑھ سکیں، اور بک کو پڑھ ہی نہ سکیں آپ اس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں، اور بہت ہی انٹرسٹنگ آپ کو لگے گا جب آپ لوگ اس کا یوز کریں گے۔ اور فرسٹ ٹائم تو دیکھنے میں آپ کو اچھا نہیں لگے گا، لیکن اگر آپ اس کا یوز کریں، اسٹوڈنٹ پریکٹیکلی کریں، تو بہت ہی انٹرسٹنگ سارا آپ کو لگے گا۔ نیکسٹ ہے اسٹوڈنٹ ہمارا کوسچن ہے، ہاؤ ڈو آئی امپلیمنٹ دا ایل بی ایم۔ یہ بہت ہی خاص کوسچن ہے کہ اس کو کیسے اپلائی کیا جائے اس کو کسی بھی اس کے اندر۔ تو اس کو ہم بریفلی اس کو ڈسکس کریں گے سیکشن 3.3 میں، اینڈ کور اٹ ان ڈیپتھ ان چیپٹر 13 میں جا کے اس کو ڈیپتھلی ہم اس کو سیکھیں گے۔ ٹوٹل اس بک کا جو لاسٹ چیپٹر ہے اس پہ جا کے پہنچ گئے، اور اس بک کے اندر سب سے اچھی کوالٹی یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ ایل بی ایم کے اوپر جتنے بھی پیپرز آج تک کیے گئے ہیں سب کو اس کے اندر انکلوڈ کیا گیا ہے، اور ان پیپرز میں اسٹوڈنٹس آپ کو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کو نہ ملے، اور یہ اتنی کلوز فیلڈ ہے کیونکہ اس میں لیٹسٹ ورک ہو رہا ہے اور اس کو آپ بہت جلدی لرن کر سکتے ہیں ایز کمپیئر ٹو اندر میٹر۔ آپ ڈھونڈیں تو آپ کو لاٹس پیپر ملیں گے جن کو آپ اسٹڈی کرنا آپ کے لیے ممکن نہ ہوگا،
لیکن ایل بی ایم میں یہ ہے کہ آپ اوور کم کر کے ایک اچھی فیلڈ کی طرف بڑھ سکتے ہیں. اور مجھے تو یہ لگتا ہے اسٹوڈنٹ کہ اگر آپ اچھے طریقے سے اس پہ کام کریں تو آپ اس فیلڈ میں کافی مہارت حاصل کر کے ایک ورلڈ کلاس سائنٹسٹ بن سکتے ہیں. نیکسٹ ہے ہمارے پاس اسٹوڈنٹ ہے واٹ از لیٹکس اینڈ ہاؤ ڈو آئی چوز اے گڈ ون. اب یہ لیٹکس کیا ہوتا ہے, لیٹکس گیس آٹومیٹا کیا ہوتا ہے, لیٹس اینڈ ولاسٹی سیٹس کیا ہوتے ہیں, ڈسکس. تو اسٹوڈنٹ اگر آپ پہلی دفعہ یہ کورس پڑھ رہے ہیں تو آپ کو یہ ساری چیزیں بتائی جائیں گی کہ لیٹکس کیا ہوتا ہے, ولاسٹی کیا ہوتی ہے یہاں پہ, اور یہ چیز ڈسکس کی جائے گی. اب یہاں پہ نیکسٹ ون ہے اسٹوڈنٹ ہمارے پاس ہے ڈو یو ہیو سم سمپل ایگزامپل کوڈ ٹو ہیلپ ٹو گیٹ اسٹارٹیڈ. اگر آپ کو اسٹوڈنٹ کوڈ چاہیے تو میٹ لیب کے کوڈ اس کے بنائیں, اور یہاں پہ اس ویب سائٹ پہ اس کی ہیلپ بھی کی گئی ہے. اور نیکسٹ ون ہے ہاؤ ڈو وی کنورٹ بٹوین فزیکل اینڈ یونٹ اینڈ سیمولیشن لیٹکس یونٹس. ہم ان یونٹس کو کیسے جو ہے فزیکل یونٹس کو سیمولیٹ کیسے کرتے ہیں اور لیٹکس یونٹ میں کنورٹ کرتے ہیں, یہ چیزیں ہم چیپٹر 7 میں سیکھیں گے. ہاؤ ڈو آئی چوز دا سیمولیشن پیرامیٹر. پھر اس کے بعد اسٹوڈنٹ ہمارے لیے بہت خاص ہوتا ہے کہ یہاں پہ ہم سیمولیشن پیرامیٹرز لیتے ہیں, تو وہ بھی ہم چیپٹر 7 میں سیکشن 7.2 میں سیکھیں گے. اس کے بعد اسٹوڈنٹ ہمارا کوسچن یہ ہوگا کہ ہاؤ ڈو آئی امپلیمنٹ اے باڈی فورس یا ڈینسٹی. تو باڈی فورس کا یہاں پہ خاص امپیکٹ فیکٹر ہوگا, اس کی امپیکٹنیس جو ہے وہ آپ کو ملے گی. یہ ہم چیپٹر 6 میں پڑھیں گے باڈی فورس کے بارے میں. اور اس کے بعد ہے ہاؤ کین یوز دا ایل بی ایم ان سیمولیٹ اسٹڈی ان کمپریسیبل فلو. اب اسٹوڈنٹ آپ کو یہاں پہ ساری چیزیں بیسکلی ان کمپریسیبل فلو کی بھی, اور چاہے وہ کمپریسیبل ہے اور اس کو سیمولیٹ کرنا, اس کے بارے میں آپ کو ایجوکیشن فار آل سے یہ ساری چیزیں ملیں گی. اور اس کے ساتھ اسٹوڈنٹ جو ایل بی ایم ہے لیٹسٹ بولٹزمین میتھڈ ہے, اس کو کس طریقے سے سیمولیٹ کیا جاتا ہے ان ماڈل کے ذریعے. اس ماڈل میتھڈ کی اسٹوڈنٹ بیوٹی یہ ہے کہ جو ہمارے پاس آپ کو پتہ ہے کہ جو کمپریسیبل فلوز ہوتے ہیں ان کے لیے جو ماڈلز ہوتے ہیں, نیویر اسٹوکس ایکویشن ہوتی ہے, وہ ہمارے لیے کافی ڈیفیکلٹی پرووائڈ کرتی ہے, اور ایون کہ ہم کچھ کیسز میں سلوشن نکالنے تک پہنچ ہی نہیں پاتے. لیکن اس کی مدد سے ہم لوگ وہ پرابلم بھی سالو کر سکتے ہیں جو کہ فلوئڈ میکینکس میں اور کسی میتھڈ سے پاسبل نہیں تھے. اس کے علاوہ اسٹوڈنٹ ہے یہاں پہ ہے, یہاں میک نمبر جو ہے اس کا اسکیئر لکھا ہوا ہے, اور یہ ان کمپریسیبل کے لیے اس کی کیا اہمیت ہے ہم سیکشن 4.2 اور 3 ان میں یہ اسٹڈی کریں گے. نیکسٹ ہے کوسچن اسٹوڈنٹ ہاؤ ڈو آئی سیمولیٹ دا ہیٹ ڈیفیژن اینڈ دا تھرمل فلو. اب ایسے فلوز جس میں ہیٹ ہوگی اور تھرمل فلوز ہوں گے اور ڈیفیژن ہوگی, تو وہ ہم یہاں پہ اسٹڈی کریں گے, چیپٹر نمبر 8 میں اسٹڈی کریں گے. اور ایک اور بات اسٹوڈنٹ اس میں خاص یہ ہے کہ اس میتھڈ میں آپ لوگوں کو یعنی کہ ہم سارے جو فلوئڈ میکینکس کے جو ریسرچ کرنے والے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, اور اس کے اوپر یہ جو میتھڈ ہے اور ہیٹ ٹرانسفر کے لحاظ سے آل ٹیکنیکس جو ہیں آپ کو یہاں پہ اویلیبل ہوں گی. اور اس میں سب سے اچھی بات یہ بھی ہے کہ آپ لوگوں کو جو ہے اگر اس فیلڈ میں آپ لوگ کام کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں تو یقینی بات ہے کہ آپ لوگ اگر اس کے اوپر تھوڑی سی توجہ دیں تو بڑی آسانی سے یہ چیزیں سیکھیں گے. ہاؤ کین آئی ماڈل ملٹی فیز اینڈ ملٹی کمپوننٹس فلو. یہاں پہ ہم ملٹی فیز اور ملٹی کمپوننٹ فلو کو بھی ڈسکس کریں گے, اس کو ہم چیپٹر 9 میں ڈسکس کریں گے. اب اس کے اندر کیا کیا کیپیبلٹیز ہیں ایل بی ایم کے اندر, اور یہاں پہ جیسے وین ایل بی ایم از گڈ چوائس ٹو سالو دا نیویر اسٹوکس ایکویشن کے لیے یہ بہترین چوائس کب ہوگا اگر ہم نیویر اسٹوکس ایکویشن کا سولوشن دیکھ رہے ہیں, یہ بھی ہم ڈسکس کریں گے سیکشن 2.4 میں. نیکسٹ ہمارا کوسچن ہے اسٹوڈنٹ, یہاں پہ پوچھا گیا ہے از میس کنزروڈ ان ایل بی ایم. کیا ایل بی ایم میں میس جو ہوتا ہے وہ کنزرو رہتا ہے؟ ویسے تو ہم اسے سیکشن 5.42 میں پڑھیں گے, تو یہاں پہ اس آنسر میں لکھا گیا ہے میس از ایگزیکٹلی کنزرو ان دا بلک فلوئڈ بٹ ویریس ٹائپس آف دا باؤنڈری کنڈیشن میں اسٹل ناٹ کنزرو میس. تو یہاں پہ یہ کہا گیا ہے کہ میس جو ہوتا ہے اس میں کنزرو ہوتا ہے, جیسے کہ آپ لوگ پڑھتے ہیں فائنائٹ والیوم میتھڈ. تو فائنائٹ والیوم میتھڈ میں اسٹوڈنٹ جو میس ہوتا ہے وہ کنزروڈ ہوتا ہے,
تو جیسے فائنائٹ ڈفرینس میتھڈ میں کنزرویشن کا کوئی ہمیں ضروری نہیں ہوتا، اور فائنائٹ والیوم میتھڈ میں یہ ضروری کنڈیشن ہوتی ہے. تو یہاں پہ جہاں ایل بی ایم کی بات ہے اسٹوڈنٹ، وہاں پہ ہے کہ میس از ایگزیکٹلی کنزرو ان دا بلک فلوئڈ. بلک فلوئڈ کہتے ہیں اسٹوڈنٹ کے، یعنی آپ کے پاس ہے کچھ اس کو ہم حجم پڑھتے ہیں، یعنی کہ کچھ مقدار میں فلوئڈ ہو، بٹ ویریس ٹائپس آف باؤنڈری کنڈیشنز اینڈ اسٹل ناٹ کنزرو میس. یہاں پہ اسٹوڈنٹ ایل بی ایم میں بھی باؤنڈری کنڈیشن سب سے اہم رول ادا کرتی ہیں، اور یہاں پہ کچھ کیسز میں ایسے ہوتا ہے کہ میس کنزرو نہیں ہوتا. نیکسٹ ون ہے کوشچن ہے سنس دا بولٹ مین ایکویشن ڈسکرائب دا گیس ڈائنامکس. اب یہ چونکہ اس کی ابتدا ہی اسٹوڈنٹ گیس ڈائنامکس سے ہوئی، تو وہ کوشچن ہم سے یہ پوچھ رہا ہے کہ وائی کین دا ایل بی ایم آلسو یوز ٹو سیمولیٹ لیکوڈس کو، کیوں ہم اس سے سیمولیٹ کر سکتے ہیں. تو اس کی ابتدا اسٹوڈنٹ لیٹس گیس آٹومیٹا سے کی گئی ہے، اور اس کو گیس کے ماڈل سے دیکھ کے تو اس کے ایل بی ایم کو کی جو بیسک ایکویشن ہے اس کو فلوئن اور اسٹریمنگ کو آپس میں کمبائن کیا گیا ہے، لیکن اس کو ہم لیکوڈ کے اوپر بھی یوز کر سکتے ہیں. یہ ہم سیکشن 4.14 میں اسٹڈی کریں گے، لیکن یہاں پہ اس کا کچھ آنسر ہے. دا ایل بی ایم بیہیو مائکروسکوپکلی لائک ٹو نیویئر اسٹوک ایکویشن وچ ڈسکرائب دا موشن آف بوتھ گیسز اینڈ لیکوڈ. یہاں پہ ہے اسٹوڈنٹ نیویئر اسٹوک ایکویشن ہے وچ ڈسکرائب دا موشن آف بوتھ گیسز اینڈ لیکوڈ. تو یہاں پہ آپ کو یہ نیویئر اسٹوک ایکویشن جو ہے یہ آپ کی ہیلپ کرتی ہے، گیسز اور لیکوڈ دونوں پہ اس کو اپلائی کیا جا سکتا ہے. نیکسٹ ون ہے اسٹوڈنٹ واٹ از گریڈین انویریئنس اینڈ از اوبیڈ بائی دا ایل بی ایم. تو یہاں پہ گریڈین انویریئنس اسٹیٹ دیٹ دا فزیکل لاز آر دا سیم ان اینی انیشیل ریفرنس فریم این آرڈر آف یو کیوب ایرر دین. یہاں پہ دیکھیں اسٹوڈنٹ، یہاں بات ہو رہی ہے آرڈر، یہاں پہ چونکہ آپ کو میں یہ بات بتاؤں آرڈر انالیسز کو آپ لازمی سیکھیں. آرڈر انالیسز اگر آپ کو نہیں آتی تو یہاں پہ آپ کو پرٹربیشنز میں سے یہ ٹیکنیکس جو ہیں یہاں پہ اگر آپ کے پاس ایجوکیشن فار آل پہ اس پہ لیکچر موجود ہوں گے، آپ ان کو سیکھیں تاکہ آپ کو کم از کم آرڈر انالیسز کا پتہ ہو. اس کے علاوہ اسٹوڈنٹ اگر آپ ایل بی ایم پہ ریسرچ کر رہے ہیں اور آپ کو اس کو سیکھنا چاہتے ہیں تو ضرور مجھ سے ان کنٹیکٹ رہیں، اور اس میں مجھے آپ کے جس حد تک میں آپ کی اس کی ہیلپ کر سکتا ہوں میں آپ کی ضرور ہیلپ کروں گا. لیکن اس میں اسٹوڈنٹس اگر آپ انٹرنیشنل لیول کے اسٹوڈنٹس ہیں، میکسیمم اسٹوڈنٹس جو ہیں جو ایجوکیشن فار آل پہ ہیں، انڈین اسٹوڈنٹس ہیں جو ہے، اس کے بعد جو ہے یہاں پہ پاکستانی اسٹوڈنٹس ہیں، اس کے نیکسٹ ون جو ہے یونائٹڈ اسٹیٹ سے ہیں، اور تھرڈ ون جو ہے اسٹوڈنٹ یہاں پہ بنگلہ دیش اور ڈفرینٹ کنٹریز سے. تو اسٹوڈنٹ اگر آپ اس کے اوپر آپ ایک ریسرچر ہیں اور آپ اس فیلڈ میں کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ ضرور مجھ سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں، مجھے ای میل کر سکتے ہیں. اس میں آپ لوگ ضرور اپنے پیپر میں یہ چیزیں آپ مجھے بھی اپنے پیپر میں انکلوڈ کر سکتے ہیں، اور ہم اس پہ مل کے کام بھی کر سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ اسٹوڈنٹ اگر میں اس کام کو جانتا ہوں تو میں اس کو کیوں شیئر کر رہا ہوں، تو اس کی ریزن آپ کو بتانی چاہیے کہ اسٹوڈنٹ ہمیشہ نالج جو ہے وہ شیئر کرنے سے ہی بڑھتا ہے، اور اس کو جتنا ہم پھیلا سکتے ہیں اس کو پھیلانا چاہیے، اور اسی میں ہمارے لیے بھلائی ہے. اور ہمارے پیارے نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے علم کی اہمیت کے بارے میں ہمیں بتایا، تو اسی سے انسانیت کو فائدہ پہنچتا ہے. تو آپ لوگ بھی ایک دوسرے کی ہیلپ کریں اور علم کو ہمیشہ آگے بڑھایا کریں. اس کے بعد اسٹوڈنٹ ہم ایل بی ایم کے اندر باؤنڈری کنڈیشنز کو اسٹڈی کریں گے، اور یہاں پہ ویئر از دا ایل بی ایم الگوریدم اور باؤنڈری کنڈیشن اپلائڈس، یہاں پہ کہاں پہ ایل بی ایم جو ہے وہ اور باؤنڈری کنڈیشن اس کی اپلائی ہوں گی. نیکسٹ ون ہے اسٹوڈنٹ واٹ از ڈفرینٹ بٹوین فل وے اینڈ ہاف وے باؤنس بیک. اس کی ہم ڈسکشن کریں گے فل وے اور ہاف وے باؤنس بیک کی. دس از ایکسپلین ان سیکشن 5.33 میں ہم اس کو ایکسپلین کریں گے. اس کے علاوہ ہے اسٹوڈنٹ آپ لوگوں کو وین یوزنگ اے نو سلپ باؤنڈری کنڈیشن ویئر ایگزیکٹلی ان دا سسٹم از نو سلپ انفورس. کہاں پہ نو سلپ نہیں ہوگی، کہاں پہ نو سلپ کے کیا میننگ ہوتے ہیں،
یہ ساری چیزیں آپ یہاں پہ دیکھیں گے اور ایل بی ایم پوائنٹ آف ویو سے بھی ان کو دیکھا جائے گا. تو اسٹوڈنٹ چونکہ میرا یہ ویڈیو لیکچر کافی ٹائم کا ہو چکا ہے, نیکسٹ ویڈیو لیکچر میں ہم ابھی جسٹ کوشچنوں کو ڈسکس کریں گے اور اس کے بعد ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ ایل بی ایم پہ چلیں گے. تھینک یو ویری مچ ایجوکیشن فار آل دیکھنے کے لیے.